السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها كنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز ناظرین و سامعین، ہر ہفتے اللہ کے فضل و کرم سے عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر کی جا رہی ہے۔ گزشتہ درس میں ایمان کے ارکان میں جو سب سے پہلا رکن ہے، بنیادی اور اصل اللہ پر ایمان، اس پر ہماری تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج جو دوسرا رکن ہے، فرشتوں پر ایمان، اس کے تعلق سے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ یہ دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ایمان مجمل اور ایک ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا، ہر مسلمان کا، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ان پڑھ ہو پڑھا لکھا ہو، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ایسے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، ان کا تعلق غیب سے ہے، ہم ان کو دیکھتے گرچہ نہیں ہیں، لیکن ہمارا ان کی ذات پر، ان کے وجود پر ایمان ہے۔ اس کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ اتنا ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر اتنا ایمان نہیں لائے گا تو گویا کہ وہ اس رکن پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اتنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ کیا ضروری ہے؟ کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، گرچہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن ان کے وجود پر، ان کی ذات پر ہمارا ایمان ہے۔ جیسے ہم اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی ذات پر، اس کے وجود پر ہمارا ایمان ہے، ایسے ہی ان کے ذات اور وجود پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اتنا ایمان رکھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ اس کو ایمان مجمل کہا جاتا ہے۔ دوسرا ایمان مفصل۔ ایمان مفصل کا مطلب یہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ ایمان لانا۔ جن فرشتوں کا نام بیان کیا گیا ہے قرآن میں یا حدیث میں، اس پر ایمان رکھنا کہ یہ فرشتے ہیں، ان کا یہ نام ہے، اور جو ذمہ داریاں اللہ نے ان کو دی ہیں، جس فرشتے کو جو ذمہ داری دی ہے، اس پر ایمان رکھنا کہ ذمہ داریاں فلاں فلاں فرشتے کی ہیں، اور یہ تمام ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، تو ان کے ناموں کے ساتھ اور ان کے وظائف اور ذمہ داریوں کے ساتھ ایمان لانا، یہ ایمان مفصل کہلاتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ جو عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور جیسے جیسے علم انسان کا بڑھتا جائے، ان کے لیے یہ ساری چیزوں پر ایمان، اس کا علم رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک عام مسلمان کے لیے ایمان مجمل، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بتایا، اتنا اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ایمان مفصل جو علماء ہیں، طلباء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے ان تمام چیزوں کی تفصیلات کا علم رکھنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں۔ قرآن اور احادیث کے اندر ان کی بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں، ان کے بہت سارے اوصاف اور اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ نمبر دو، نور سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ہماری اصل مٹی ہے۔ ابلیس کو، شیطانوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، ایسے ہی فرشتوں کو اللہ رب العالمین نور سے پیدا کیا۔ سارے فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ تو یہ بھی فرشتوں کے اوصاف، ان کی صفات میں سے یہ چیز بیان کی گئی۔ جہاں تک ان کی عدد کی بات ہے تو ان کی عدد بے شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کی عدد کو جاننے والا ہے، بہت زیادہ ان کی تعداد ہے۔ ایک حدیث آتی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت معمور جو اوپر فرشتوں کے لیے کعبہ ہے، جیسے ہمارا کعبہ ہے دنیا مکے کے اندر، ایسے ان کے لیے بیت معمور ہے۔ معمور مطلب جسے آباد کیا گیا، اور بیت مانے گھر، اسے بیت معمور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے اپنی عبادت سے اس کو آباد رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے روزانہ وہاں اللہ کی بات کے لیے آتے ہیں، پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ ان کے علاوہ جو فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھانے والے، کرامن کاتبین جو ہمارے پاس ہیں، جو ہمارے اعمال کو لکھنے والے، ہماری حفاظت کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سیاحین فرشتے ہیں جو ہمارے نبی پر درود پڑھتا ہے یا سلام پڑھتا ہے تو ہمارے نبی تک پہنچاتے ہیں، یہ اور ہمارے اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کرنے والے، یعنی بے شمار مخلوق، بے شمار فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کے۔ ہم ان کی تعداد کو گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ ان کی عدد ہے فرشتوں کی۔ تو ایک چیز تو یہ بھی کہ وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایسے ہی وہ صاحب عقل اور خرد ہیں، صاحب عقل و خرد ہیں، وہ ان کے پاس جسم ہے، عقل اور خرد والے، ہوش اور دماغ والے ہیں فرشتے جی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات کرتے، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور اس طریقے سے رحمت بھیجتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں مومنوں کے لیے۔ تو جن کے پاس عقل نہیں ہوگی وہ ایسا کام نہیں کر سکتا، ان کا جسم ہے باقاعدہ، اگرچہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا، فرشتوں کو قاصد بنایا، ان میں سے کچھ 2 پر والے ہیں، کچھ 3 پر والے، کچھ 4 پر والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پر دیا ہے، یہ جس کے پاس ہوتا ان کے پاس یہ چیز ہوتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس 600 بازو تھے، 600 پر تھے، جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ تو یہ ان کو اللہ رب العالمین نے پر دیا ہے اور اس پر سے اڑتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جسم والی مخلوق ہے، ان کے پاس باقاعدہ جسم ہے، جیسے ہمارے پاس جسم ہے، لیکن ہم نے وہ جسم دیکھا نہیں، کیسے اللہ بہتر جاننے والا، لیکن ان کے پاس جسم ہے، ان کے پاس باقاعدہ پر ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا۔ اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو حملۃ العرش ہے، جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے کی جو کان کی لو ہے اور اس کا جو یہ کیا نام ہے کندھا ہے، اس کے درمیان جو مسافت ہے، دوری ہے 700 سال کی مسافت کی دوری، یعنی اتنے لمبے لمبے ہیں وہ فرشتے۔ یہ ساری چیزیں کس پر دعوت کرتی ہیں کہ ان کے پاس باقاعدہ جسم ہے، وہ جسم رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی احادیث اور قرآن کے اندر بیان کیا گیا۔ ایسے ہی وہ شکل اختیار کرنے پر قادر ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی شکل میں تشریف لاتے تھے جی، اور جب جبریل امین تشریف لائے حضرت مریم کے سامنے، تو انسان کی شکل میں، بشر سویہ، ایک انسان کی شکل میں تشریف لے کر کے آئے، تو اللہ رب العالمین کو اختیار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت ہے۔ جیسے ہمارے پاس قدرت ہے بولنے کی، چلنے کی قدرت ہے، اور سننے کی قدرت ہے، دیکھنے کی قدرت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو شکل اختیار کرنے کی قدرت دے رکھی ہے۔ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اللہ ہم کو یہ اختیار دیا، جیسے اللہ نے ہم کو بولنے کا اختیار دیا، چلنے کا اختیار دیا، اور بھی وہ سارے اختیارات اللہ نے دیے، ہمیں قدرتیں دی، ایسے اللہ رب العالمین نے ان کو شکل اختیار کرنے کی قدرت دی، لہذا وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور شکل اختیار کرتے تھے۔ ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ تشریف لے کر کے انسان کی شکل میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھانا پیش کیا، قرآن میں اللہ نے بیان کیا، بھنا ہوا بچڑا پیش کیا، وہ سمجھے کہ شاید یہ انسان ہے کھانے پینے والے، لیکن فرشتے کھاتے پیتے نہیں، یہ بھی ان کا ایک وصف ہے کہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو انہوں نے نہیں کھانا کھایا، لیکن وہ سمجھے انسان ہے کیونکہ انسان کی شکل میں تشریف لائے تھے وہ، تو وہ کھانا ان کے سامنے پیش کیا۔ کہ ساری صفات جو ہے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ایسے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بات میں لگے رہتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے ان کو جو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے بات میں، تسبیح میں، تکبیر میں، رکوع اور سجدے کی حالت میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔
اور سر منہ انحراف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو نہیں ٹالتے۔ اللہ نے فرشتوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا، ابلیس کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا، لیکن فرشتوں میں اور ابلیس میں کس کو اللہ نے پیدا کیا اس کے تعلق سے کوئی حدیث یا کوئی نص نہیں ہے۔ البتہ فرشتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس نے نہیں سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پہلے سے موجود ہیں۔ اس طریقے سے جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیوں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو جا کر کے وہاں قتل و فروزی کریں گے، خون بہائیں گے اور یہ ساری چیزیں کریں گے، تو کیوں پیدا کریں گے ایسی مخلوق کو؟ اس کا مطلب یہ کہ فرشتے انسان سے پہلے ہیں جی۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر۔ کچھ فرشتوں کے نام بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں 3 فرشتے ہیں جن کا نام بیان کیا گیا ہے نام کے ساتھ۔ ایک جبرائیل، یہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس طریقے سے میکائیل جو بارش برسانے اور نباتات اور پودے کی ذمہ داری اللہ نے ان کو دی ہے، اور اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، اور 2 بار سور پھونکیں گے۔ پہلی بار سور پھونکیں گے تو دنیا سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ 3 فرشتوں کے نام آئے ہوئے ہیں نام کے ساتھ، باقی اور بھی نام ہیں لیکن وصفی نام ہے۔ کیا ہے وہ؟ وصفی نام ہے۔ تو یہ جو ہے ان کا نام آیا حدیث میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیان فرمایا اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اللہ تعالیٰ جبریل، میکائیل اور اسرافیل کا رب، پوری دنیا کا رب ہے، لیکن یہ چونکہ بڑے فرشتے ہیں یہ تینوں، ان کے پاس اللہ نے اختیارات اور قدرتیں زیادہ دی، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان فرشتوں کا نام لیا، ورنہ تمام فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور سب کا رب اللہ رب العالمین ہے، سب کا خالق اللہ رب العالمین۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اہمیت کے پیش نظر ان کا نام لیا جاتا ہے جی، اہمیت کے پیش نظر۔ اللہ نے فرمایا رب ھذا البیت، اس گھر کا رب یعنی خانہ کعبہ، سب کا رب اللہ رب العالمین، لیکن اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر بطور خاص اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ ناقۃ اللہ نے اونٹنی دی تھی کن کو؟ حضرت صالح علیہ السلام کو۔ ساری اونٹنیاں مخلوق ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس اونٹنی کی زیادہ اہمیت اس لیے اللہ نے کیا؟ ناقۃ اللہ، اس کی نسبت اللہ کی طرف جو ہے کی گئی ہے، اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی۔ تو جو چیزیں اہم ہوتی ہیں انہیں بطور خاص ذکر کیا جاتا ہے، بطور خاص۔ آپ کلاس میں ہیں، کلاس میں کوئی انسان آتا ہے معائنہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو جو طلبہ ہوتے ہیں، جو طلبہ میں اچھے طلبہ ہوتے ہیں ان کا نام باقاعدہ لیا جاتا ہے کہ یہ طلبہ ہیں، پہلی پوزیشن لے کر جاتے ہیں، ان سے سنتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، تو ان کی اہمیت اور ان کی لیاقت اور قابلیت کے پیش نظر۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی، ہمارے نبی نے کچھ فرشتوں کا نام بیان کیا اور یہ کہا کہ اللہ رب جبریل و میکائیل و اسرافیل و یمنا، اللہ رب العالمین تمام فرشتوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب۔ تو یہ 3 فرشتوں کا نام بیان کیا گیا۔ ایسے منکر اور نکیر، یہ جو قبر کے اندر آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ قبر کے اندر آئیں گے، سوال کریں گے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور اس طریقے سے حدیث کی تمام کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے۔ قبر کے اندر جب میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتے جو آتے منکر اور نکیر باقاعدہ وہ سوال کرتے، اور 3 سوال کیا جائے گا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ یہ 3 سوالات کیے جائیں گے، اور ہر شخص سے یہی 3 سوال ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری انسان تک سب سے ہی 3 سوال کیے جائیں گے، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارا نبی کون۔ اب جس کا جو نبی ہوگا وہ بتائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بتائیں گے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بتائیں گے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہ جواب اس وقت کا ہوگا ہمارے نبی کے آنے سے پہلے۔ ہمارے نبی کے آنے کے بعد اب سب کے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری دنیا کے نبی ہیں، پورے انسان اور جناتوں کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی جواب دے کہ ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ جواب صحیح نہیں ہوگا، غلط ہوگا، کیونکہ ان کی رسالت، ان کا دین یا ان کی شریعت انہی کے زمانے تک تھی۔ ہمارے نبی کے آنے کے بعد سب کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اور سب کے لیے ہمارے نبی پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہو گیا ہے۔
لیکن یہی سوال سب سے کیا جائے گا کہ من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون، تمہارے دین کیا، تمہارے نبی کون. یہ جو ہے 3 سوالات سب سے کیے جائیں گے. یہ حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، احادیث کے اندر یہ جو ہے بیان کیے گئے ہیں. اور جیسے قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایسے حدیثیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن نازل کیا وہیں حدیثوں کو بھی نازل کیا. لہذا جیسے قرآن کا انکار کرنا کفر ہے، ایسے حدیث کا انکار کرنا کفر ہے. جو حدیث کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے وہ جو حدیث کا انکار کر دے. اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو کتاب نہیں دی تھی، چند نبیوں کو اللہ نے کتاب دیا تھا. تو اس نبی کی امتی کس پر عمل کرتے تھے؟ اپنے نبی کی حدیثوں پر، اپنے نبی کی باتوں پر. حضرت لوط کے بارے میں کتاب کا ذکر نہیں ہے، حضرت اسماعیل کے بارے میں کتاب کا ذکر نہیں ہے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام. کتنے انبیاء ہیں، چند انبیاء جن کو کتابیں دی گئیں، باقی اور نبیوں کو اللہ نے کتاب نہیں دی. تو وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، کیسے عمل کرتے تھے؟ ان کے نبی جو بتاتے تھے اس پر عمل کرتے تھے. وہی حدیث ہوتی، جو نبی بتاتا اسی کو حدیث کہا جاتا. تو ان باتوں کو ماننا ضروری ہوتا ہے. جیسے قرآن کا ماننا ضروری ہے، قرآن کا انکار کرنا کفر ہے، ایسے حدیث کا انکار کرنا بھی کفر ہے. اور کوئی انسان قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھ بھی نہیں سکتا. کوئی آدمی حدیث کے بغیر دین پر عمل بھی نہیں کر سکتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا. دنیا کا مائی کلال آ جائے، وہ کہے کہ ہم عمل کر لیں گے، نہیں کر سکتا حدیث کے بغیر. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی انسان دین پر حدیث کے بغیر عمل کر لے. اگر حدیث کی ضرورت نہ ہوتی، حدیث کے بغیر دین پر انسان عمل کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں نبی ہی کو نہیں بھیجتا. ہمارے نبی دنیا کے اندر نہیں آتے. قرآن اللہ تعالیٰ اتار دیتا، جیسے من سلوہ اتارتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اسے قرآن سے اتار دیتا، جاؤ یہ تمہارا دستور ہے، اسی پر عمل کرنا. لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے بھیجا، 23 سالہ دور تک آپ نے قرآن پر عمل کر کے، دین پر عمل کر کے دکھایا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا، دین کو نازل کیا، تاکہ آپ جو ان کی طرف نازل کیا گیا کھول کھول کر کے آپ ان کو بتا دیں، بیان کر دیں. یہ ہمارے نبی کی ذمہ داری تھی. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بیان کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو، دین کو 2 طریقے سے بیان کیا. ایک تو قرآن میں بیان کر دیا، کہیں پر عام حکم تھا اس کو خاص کر دیا، کسی کو منسوخ کر دیا. اور کچھ احکام، کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر نازل کر کے قرآن کو اور دین کو بیان کیا. ہمارے نبی پر بھی وہی، جیسے قرآن کی آتی تھی ایسے حدیثوں کی بھی وہی آتی تھی. حدیثوں کو بھی اللہ رب العالمین نازل کرتا تھا آپ کے اوپر. کتنی باتیں جبریل امین نے آپ کے دل کے اندر آ کر کے پھونکی. کیا وہ حدیث آتی ہے کہ جبریل امین نے میرے دل کے اندر پھونکا کہ اس وقت تک انسان کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کو مکمل رزق نہ مل جائے. یہ ہمارے نبی کے سینے کے اندر، دل کے اندر بات پھونکی گئی. کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ ہمارے نبی پر اتاری. معراج کے موقع پر ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، ہمارے نبی نے کلام کیا. کچھ پردے کے پیچھے سے ہمارے نبی کے اوپر احکام نازل کیے گئے. یہ سب وحی کے طریقے ہوتے ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی 7 قسمیں بیان کی ہیں کہ 7 طریقے سے وحی نازل ہوتی تھی. 7 طریقے ذات المعاد کے اندر. ان میں سے ایک سچا خواب بھی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبوت کی شروعات سچے خواب سے ہوئی، سچے خواب سے ہوئی. آپ خواب دیکھتے تھے کہ کل بارش ہوگی، بارش ہوتی تھی. فلاں آدمی مر جائے گا، فلاں آدمی مر جاتا تھا. جیسے آپ دیکھتے تھے ویسے ہی صبح میں چیز ہوتی تھی. تو آپ سچے خواب کے ذریعے سے نبوت کی شروعات کی تھی. سچا خواب کیا ہے؟ یہ قرآن کے اندر نہیں بیان ہے. سچا خواب حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا. اس طریقے جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی زبان مبارک سے کیا نکلا؟ اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ میں تیری رفاقت چاہتا ہوں. آپ کی زبان کا سب سے آخری جملہ یہی تھا، جس کے بعد آپ کی روح قبض کر لی گئی. آپ کی نبوت کی شروعات بھی حدیث سے ہوئی اور آپ کی نبوت کے اختتام بھی حدیث پر ہوا. اللہم رفیق الاعلیٰ، سب سے آخری گفتگو آپ کی زبان مبارک سے جو نکلی تھی وہی تھی، اللہم رفیق الاعلیٰ. اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رفاقت چاہتا ہوں، تو بلند ہے تیری رفاقت، اور تیری رفاقت چاہتا ہوں. تو نبوت کی شروعات حدیث سے،
نبوت کے اختتام بھی حدیث پر، پورا دین حدیث کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ قرآن حدیث کا زیادہ محتاج ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بنیادی باتیں بیان کر دی ہیں، طریقہ اور ڈیٹیل اور تفصیل حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے کہ نہیں ہے؟ نماز پڑھو، کیسے نماز پڑھیں گے؟ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، کتنی رکعات، کتنی نمازیں، سنتوں کا کوئی ذکر، کتنے ایک رکعت میں کتنے رکوع، کتنے سجدے، کیا ہے قرآن میں؟ نماز شروع کیسے کرو گے، نماز کیسے ختم کرو گے، کیا ہے قرآن میں؟ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر ہمارے فرماتے ہیں اللہ اکبر سے شروع کریں گے، السلام علیکم پر ختم کریں گے۔ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ایک رکعت میں ایک رکوع، 2 سجدے، قرآن میں کہیں نہیں بیان کیا گیا، کہیں نہیں بیان کیا گیا۔ اس لیے جو حدیث کو نہ مانے مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اس پر سارے علماء کا اجماع ہے، سارے علماء جتنے پیدا ہوئے علماء سب نے بات بیان کی ہے۔ جو یہ کہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، ہمارے بھی کی پیشین گوئی بھی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حدیثوں کا انکار کر دیں گے، نہیں مانیں گے، وہ اپنی عقل کو مانیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول کی وحی سے اپنی عقل کو زیادہ معتبر مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے اور جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنی عقل کو زیادہ معتبر مانتے ہیں۔ ہماری بھی پیشین گوئی تھی کہ ایسا دور آئے گا کہ لوگ حدیثوں کا انکار کر دیں گے، اور وہ آیا دور، ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اہل قرآن بھی نہیں ہیں، وہ اہل باطل ہیں، اہل کفر ہیں۔ کیوں اہل قرآن ہے؟ کیونکہ قرآن خود کہتا ہے جگہ جگہ، قرآن کو اللہ نے کس پر نازل کیا؟ اپنے نبی پر نازل کیا۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ فرماتا کہ اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ کے اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ لہذا اہل قرآن بھی نہیں ہیں، وہ اہل باطل ہیں، وہ اہل کفر ہیں، وہ جو کہے کہ میں اہل قرآن ہوں، جو حدیث کو نہ مانے، جی، کیونکہ وہ قرآن ہی کا انکار کر دے رہا ہے۔ کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کو کیسے کرو گے جب اللہ کے رسول کی حدیث ہی نہیں مانو گے، آپ کی باتوں ہی کیوں نہیں مانو گے؟ کہتے ہیں کہ حدیثیں محفوظ ہی نہیں رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ نے قرآن محفوظ کیا، حدیثوں کو نہیں محفوظ کیا۔ حدیث کے بغیر تو اسلام پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ جن کے ذریعے سے اللہ نے قرآن محفوظ کیا، انہیں کے ذریعے سے اللہ نے حدیثوں کو بھی محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر حدیث محفوظ نہیں ہے تو پھر اللہ کیوں کہتا ہے کہ رسول کی طرف لوٹا دو؟ کیا مطلب رسول کی طرف لوٹانے کا؟ رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب آپ کی حدیثوں کی طرف لوٹانا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو لوگ آپ کے پاس آتے تھے، آپ فیصلہ کر کے بتا دیتے تھے، اختلاف ہوتا تھا، کتنے سارے فیصلے ذکر کیے گئے ہیں حدیثوں میں، آپ فیصلہ کر دیتے تھے۔ لیکن جب آپ کی وفات ہوگی آپ کی حدیثیں موجود ہیں، ان حدیثوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تیرے رب کی قسم ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے رسول باتوں کو نہ مانے، حدیثوں کو، مومن نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے، تیرے رب کی قسم ہے۔ اللہ نے اپنی قسم کھا کر کے بتایا کہ میں اپنی قسم کھاتا ہوں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ ان کے درمیان جو اختلاف ہو جائے اس میں تجھے اپنا حکم نہ بنا لے۔ کیا ان کے درمیان اختلاف ہوا تھا؟ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں بیان کیا ہے، یہ حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ کیا اختلاف ہو گیا تھا صحابہ میں؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے سے ایک اور صحابی، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا اپنے کھجور کے باغ کو پانی دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ پہلے آتا تھا، وہ کہتے تھے میں پہلے پانی لے لوں، اس کے بعد تم لینا، اور یہی قانون بھی ہے، حق بھی یہی ہے کہ جس کا پہلے نہر کے پاس جس کا پہلے کھیتی ہوگی وہی پہلے پانی لے گا، وہ سینچنے کا، اس کے بعد دوسرے کو ملے گا۔ تو اختلاف ہو گیا دونوں کے اندر، انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے ہم کر لیں گے، اس کے بعد تم کو جو ہے دیں گے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس آئے تو ہمارے نبی نے بھی ان کے بارے میں عبداللہ بن زبیر کے حق میں فیصلہ کیا کہ ہاں پہلے انہیں کا حق ہے۔ تو ان کے دل کے تھوڑی سی تنگی آ گئی، انسان تھے وہ بھی، وہ فرشتے تو تھے نہیں، معصوم تو تھے نہیں، انسان تھے، ان کے دل میں تھوڑی سی تنگی آ گئی۔ تو اللہ نے شاید کو نازل فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ جو اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ جو ان کے درمیان اختلاف ہوا، شجرہ معنی ہوتا ہے اختلاف کے، تو یہ اختلاف اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں بیان کیا ہے۔ کہاں بیان کیا گیا؟ حدیث میں، پورا قرآن ڈھونڈ آئیے 114 پارے،
کہیں نہیں اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا اس کو، اختلاف کو کہیں نہیں بیان کیا ہے۔ کہاں بیان کیا ہے؟ نبی نے حدیث کے اندر بیان کیا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ قرآن میں ڈھونڈو گے نہیں ملے گا آپ کو یہ کہ جو ان میں اختلاف ہوا جو اللہ نے اشارہ کیا کہاں ہے، وہ نہیں ملے گا آپ کو، حدیث کے اندر ملے گا۔ اور پھر قرآن بھی تو روافظ کہتے ہیں محفوظ نہیں، ان کے یہاں تو 140 پارے ہیں، کیا کرو گے آپ؟ روافظ کے یہاں تو کئی پارے ہیں قرآن کے، ان کا کہتے ہیں ان کا امام لے کر کے چھپ گیا ہے، تو آپ یہ کہتے تو حدیث میں اختلاف ہو گیا تو قرآن میں تو اختلاف ہو گیا، تو کیا کرو گے؟ قرآن بھی چھوڑ دو گے قرآن روافظ کی بنا پر؟ یہ لوگ یہی کہتے ہیں جو اہل قرآن اہل باطل اہل کفر، وہ یہی کہتے ہیں کہ حدیث میں اختلاف ہو گیا، حدیث میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، محفوظ نہیں رہی، تو قرآن میں تو اختلاف ہو گیا ہے۔ روافظ نہیں مانتے ہیں قرآن جو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس 140 صورتیں ہیں، ان کا امام لے کر کے چھپ گیا ہے، تو اس قرآن کو بھی چھوڑ دو، کلاس جانوروں کی زندگی گزارو، نہ قرآن نہ حدیث، اپنی مرضی سے گزارو، جیسا چاہو ویسا گزارو، اپنے بنائے ہوئے قانون سے زندگی گزارو۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ سراسر یعنی یہ کفر ہے، یہ حدیثوں کا انکار کرنا۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو انکار کر دے، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو نہ مانے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کیسے مومن والا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام آپ کی حدیث آتی تھی اس پر عمل کرنے کے لیے جان دے دیتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے قرآن میں ہوگا تب عمل کریں گے، حدیث پہ نہیں مانیں گے، نہیں، اللہ کے رسول کی بات آ گئی جان دے دیتے تھے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ جی ہاں، یہ ہونا چاہیے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، منکر نکیر کا ذکر نہیں ہے، عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، اشارہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں سب باتوں کو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں سب نہیں ہے وہ منکر نکیر، نہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، نہ قبر کے اندر کسی کو نعمتیں ملتی، کچھ نہیں ہوتا ہے، جو بھی قرآن میں نہیں ہم کسی کو نہیں مانیں گے، تو تمام چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، ان کے پاس کچھ نہیں باقی بچا۔ نماز بھی کوئی کچھ پڑھتا ہے، کوئی کچھ پڑھتا ہے، کوئی کسی طریقے سے داخل ہوتا ہے، کوئی کسی طریقے سے نکلتا ہے، کسی کے یہاں ایک رکوع ہے، کسی کے یہاں کچھ ہے، کسی کے یہاں کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، وہ اپنی من مرضی، اپنے من کے راجا ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ یہ اہل قرآن ان کو کہا جاتا، کہتے اپنے آپ کو اہل قرآن نہیں ہے وہ تو میں نے کہا اہل باطل اہل کفر ہے وہ۔ جی ہاں، کیونکہ یہ قرآن کا ہی انکار ہے۔ جی، ایک وحی کا انکار، دوسری وحی کا انکار، ایک نبی کا انکار، دوسرے نبی کا انکار۔ اللہ نے اتنے انبیاء دنیا کے اندر بھیجے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی ایک کا انکار کر دیں گے تو ہم نے گویا کہ سارے نبیوں کا انکار کر دیا۔ ایسے ایک وحی کا انکار ساری وحیوں کا انکار ہے، دونوں وحی کا۔ اللہ کی ایک وحی جو غیر مطلوع، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن نمازوں میں پڑھتے ہیں، نماز میں اگر نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں رکوع میں پڑھنا ہے، دعا پڑھنا، سجدے میں دعا پڑھنا، تحیات درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نہیں پڑھو گے تحیات درود شریف، جان بوجھ کر کے نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ تو یہ بھی پڑھنا ہمیں نماز کے اندر، لیکن تلاوت نہیں کریں گے جیسے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس طریقے تلاوت نہیں کی جائے گی، لیکن اس کو پڑھا جائے گا۔ نماز کے اندر پڑھیں گے، سجدے میں پڑھیں گے، رکوع کے اندر پڑھیں گے، تحیات کے اندر پڑھیں گے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ آپ بولو کہ ہم قرآن پڑھ کر کے نماز پڑھ لیں، نہیں نماز ہوگی آپ کی۔ اور کیا پڑھو گے قرآن میں؟ کون سا پڑھو گے؟ وہ بھی حدیث کی طرف جائیں گے تب سامنے آئے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے جو ہے یہ ضروری ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بنیادی بات ہے جس پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسولوں کی حدیثوں کا انکار کر دینا نبی کی نبوت کا انکار کر دینا ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول کو نبی ہی نہیں مانتا ہے وہ، جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کا انکار کر دے۔ وہ تو نہیں کہہ سکتا کھلے لفظوں میں، لیکن ایک بہانہ بنا کر کے کرتا ہے وہ۔ جی ہاں، وہ تو نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے لوگوں نے جو ہے جو صحابہ کو کافر کہا، صحابہ کو جہنمی کہا، صحابہ پر لعنت بھیجی، کیوں؟ دین کو برباد کرنے کے لیے۔ وہ اللہ کے رسول کو تو نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے صحابہ سب سے پہلے دین کے راوی ہیں، دین انہی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ صحابہ پر الزام لگا دو، خود بخود دین دھڑام سے گر جائے گا۔ اس لیے وہی روایت کرنے والے دین کے، جب وہی غیر معتبر ہو جائیں گے، دین ہی معتبر نہیں کیسے رہے گا؟ دین ہی باطل ہو جائے گا۔ اس لیے امام ابو زرع رازی نے کیا کہا ہے؟ اگر کوئی صحابی پر الزام لگائے، صحابی کی تنقیص کرے، سمجھ جاؤ وہ زندیق ہے، بددین ہے، وہ ہمارے دین کو بنیاد، دین کو گرانا چاہتا ہے، دین کو منیامیٹ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ڈائریکٹ تو اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ صحابہ کو ایک بنیاد بنا کر کے، جیسے کہتے نہیں کہ آپ کے کندھے پر رکھ کر کے بندوق چلانا، وہی والا معاملہ کہ صحابہ کو بنیاد بنا کر کے دین کو ڈھانا چاہتے ہیں۔
کیونکہ صحابہ ہی سب سے پہلے دین کے روایت کرنے والے ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم کو قرآن ملا، حدیث ملی، ساری پوری شریعت ملی، انہی کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے۔ انہوں نے قرآن بھی دیا، حدیث بھی دیا، قرآن بھی لینا، حدیث بھی لینا ہے کہ نہیں؟ وہ ہمارے لیے معتبر ہے صحابہ کرام، ان کے راستے کو اپنانا ہے، صحابہ کرام کے طریقے اور راستے کو، انہوں نے دین پر عمل کیا، اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب جہنم کے اندر جائیں گے، سارے فرقے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا، جس پر میں ہوں وہ میرے صحابہ ہیں، وہی صحابہ روایت کرنے والے، ہم تک پہنچانے والے قرآن اور حدیث کو ہیں، اسے ان کا عمل معتبر ہے، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، جو صحابہ سے ثابت ہو جائے۔ تو وہ کیا ہے؟ صحابہ پر الزام لگا کر کے دین کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے مقدمہ ہے عدالت کے اندر تو گواہ ہوتے ہیں نا، ہمارے دین کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اب مقدمہ چل رہا ہمارا اور آپ کا، گواہ ہوتے ہیں، اگر جو گواہ جب جرح ہوتی ہے تو گواہ اگر غیر معتبر ہو جائیں تو پھر وہ انسان کیس ہار جاتا ہے نا، اس پاس کوئی گواہ نہیں، اب فیصلہ دوسرے کے حق میں ہو جاتا ہے، اپنا مقدمہ وہ ہار جاتا ہے۔ وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، انہوں نے جو صحابہ جو دین کے گواہ ہیں ان پر انہوں نے جرح کی اور ان کو بے بنیاد اور غیر معتبر قرار دے دیا، تو دین خود بخود غیر معتبر ہو گیا۔ یہ دین یعنی ایسے صحابہ نے بیان کیا جو ایسے تھے مثالی، تو گویا کہ دین ہی باطل ہو گیا۔ وہی طریقہ یہ بھی ہے، جو دین قرآن یا حدیث کو چھوڑ دے گویا کہ اس نے پورے دین کو باطل کر دیا ہے، دین کو اس نے ڈھا دیا، اس کے پاس دین کا ایک معمولی حصہ بھی نہیں رہ گیا، وہ کچھ بھی چلاتا رہے، وہ کچھ بھی ہانکتا رہے، بھونکتا رہے کتوں کی طریقے سے، لیکن اس کے پاس کوئی دین رہ ہی نہیں گیا، نہ اہل قرآن ہے نہ کچھ ہے، وہ دین ہی سے مرتد ہو چکا، دین ہی سے نکل چکا ہے۔ جی ہاں، یہ علماء نے بیان کیا اپنی اپنی کتابوں کے اندر۔ اس لیے حدیث کی اہمیت کو سمجھیے۔ حدیث یہ کا انکار، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار کر دینا، گویا کہ اللہ کے رسول کو نبی مانتے ہی نہیں آپ، سیدھی سی بات ہے، صاف سی بات ہے، کوئی لاگ لپیٹ والی بات ہے، یہ کھل کر کے واضح طور پر نبی کی نبوت کا گویا کہ اس نے انکار کر دیا، جس نے نبی کی حدیثوں کو چھوڑ دیا، نبی کی حدیثوں کو اس نے جو ہے انکار کر دیا۔ تو یہ منکر نکیر، یہ احادیث کے اندر ان کا نام آیا ہوا ہے، اور یہ وصفی نام ہے یہ۔ جی ہاں، ایسے مالک، جہنم کا داروغہ یا جہنم پر جو مامور ہیں، ان کا مالک کے قرآن میں نام آیا ہوا، یا مالک۔ جی ہاں، تو یہ بھی ایک فرشتے تھے۔ ایسے آپ دیکھیں ملک الموت، موت کا فرشتہ، یہ نام نہیں ہے ان کا، یہ ان کا عمل ہے، یہ روح نکالتے ہیں، اسے ان کو ملک الموت کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا نام اسرائیل ہے، کسی بھی حدیث کے اندر ان کا نام اسرائیل نہیں آیا ہوا ہے، ملک الموت میں۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ فرشتے روحیں نکالتے ہیں، ایک جگہ اللہ نے کہا کہ کیا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کی روحیں قبض کرتا ہے، ایک جگہ اللہ نے کہا فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں، ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ملک الموت روحوں کو قبض کرتا ہے۔ کیا ان تینوں میں اختلاف ہے؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ یہ جو اختلاف سمجھے اس کے عقل کے اندر کمی ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس لیے اسی کے حکم پر فرشتہ روح نکالتا ہے، اس لیے وہاں اللہ کی طرف نسبت کی گئی۔ اور جو ملک الموت وہی روح نکالتے، لیکن ان کے مددگار بھی ہیں، ان کے ساتھ اور فرشتے آتے ہیں۔ جب روح نکل جاتی تو روح کیا کرتے ہیں، فرشتوں کو دے دیتے ہیں، فرشتے اوپر لے کر کے جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے وہ ان کے مددگار ہیں، اس لیے اللہ نے وہاں فرشتے کہا۔ جی، ورنہ ملک الموت ایک ہی ہیں جو روحیں نکالتے ہیں۔ تو حکم دیتا اللہ رب العالمین، اس لیے جب اسی کے حکم پر ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف نسبت کی گئی۔ اور جو روح نکالتے ہیں فرشتہ جبریل کا نام ہے ملک الموت، ان کے بہت سارے اعوان ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، اور ان کا ساتھ دیتے ہیں نکالنے میں، اور پھر روح نکال کر کے وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کی جو مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وہ بھی اسی کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ وہ بھی جیسے کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو بلڈنگ بنانے والے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایک انجینئر ہوتا ہے، ایک مزدور ہوتا ہے، تو مزدور بھی کہتا ہے کہ ہم نے یہ بلڈنگ بنائی ہے کہ نہیں، حالانکہ وہ اکیلے نہیں بنایا رہتا، اور بھی اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ ایک انجینئر ہوتا ہے، باقاعدہ نقشہ بناتا ہے، آرکیٹیکٹ ہوتا ہے جو نقشہ بنا کر کے دیتا ہے، اور لوگ ہوتے ہیں، سب لوگ مل کر کے کرتے ہیں، حالانکہ نسبت کسی ایک کی طرف کر دی جاتی ہے کہ فلاں آدمی نے اس کو بنا دیا، حالانکہ اب جیسے تاج محل ہے، تاج محل اسی کی طرف منسوب ہے، لیکن بنانے والے کوئی اور ہیں۔
ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے اس فرشتے کے مددگار ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ آتے ہیں، پھر روح نکالنے کے بعد وہ فرشتوں کو دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اللہ ہی اصل ہے، وہی حکم دینے والا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی۔ ایسے حملۃ العرش ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی بیان کیے گئے قرآن کریم کے اندر، بیان کیا اللہ رب العالمین نے۔ ایسے آپ دیکھیں گے حفظہ، یعنی جو انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، جو آیت الکرسی پڑھتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے جو ہمارے اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس فرشتے موجود ہیں، ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ سیاحین فرشتے، سیاحین گشت کرنے والے فرشتے، وہ فرشتے جو نبی پر درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے تو آپ تک پہنچاتے ہیں، فرشتے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بھی حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، کہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، ان مجلسوں میں آ کر کے بیٹھتے ہیں اور اس کے ذکر کو سنتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، فرشتے درج کرتے رہتے ہیں نام آنے والوں کا، اور جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی فرشتے موجود ہیں۔ تو بے شمار فرشتے، اللہ بہت بڑی مخلوق ہے، یہ ایک دنیا ہے فرشتوں کی، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری۔ بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے فرشتوں کے تعلق سے۔ کچھ لوگوں نے تو فرشتوں کے وجود کا انکار کر دیا، کہ فرشتے کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، اس کا ہی انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا فرشتے تو ہیں لیکن ان کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ سب روحیں ہیں جو چلتی پھرتی رہتی ہے۔ یہ بھی جو ہے انکار ہی کرنے کے مرادف ہے، جنہوں نے اس طریقے سے بات کہی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، فرشتوں سے مراد یہ خیر کی علامات ہیں، فرشتے یعنی خیر، جیسے جن شیطان یہ شر کی علامت ہیں، ایسے ہی فرشتے یہ خیر کی علامات ہیں۔ یہ بھی فرشتوں کی انکار کرنے ہی جیسی بات ہے۔ حالانکہ فرشتے اللہ کی مخلوق، ان کا وجود ہے، باقاعدہ ان کا جسم ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ جی ہاں، اور جہنم کو کھینچ کر کے فرشتے لے کر کے آئیں گے، ان کا صفت بیان کی گئی قرآن اور حدیث کے اندر، لہذا ان کے وجود کا انکار کرنا یہ میرے بھائیوں یہ کفر ہے۔ گویا کہ یہ ایمان کا یہ رکن اس آدمی کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ مکہ کے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، نعوذ باللہ من ذالک، کہا اللہ کی بیٹیاں، یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ کی مخلوق ہیں فرشتے، وہ اپنے لیے تو بیٹا مانگتے تھے، اور جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو کچھ قبیلے کے لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ اللہ نے کہا بڑی غیر منصفانہ بات ہے بھائی، تم اپنے لیے تو اچھا رکھتے ہو کہ بیٹا ہم کو چاہیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے، تم نے کہا کہ یہ فرشتوں کو نعوذ باللہ تم نے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو یہ غیر منصفانہ تقسیم، یہ بھی گمراہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں فرشتے، یہ قیامت کے دن سفارش بھی کریں گے فرشتے اہل ایمان کے لیے، موحدین کے لیے۔ ایسے ہی فرشتوں سے مانگنا، فرشتوں کی عبادت کرنا، فرشتوں کو پکارنا، یہ سب شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک ہے۔ یہ اللہ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا مانگنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ ان چیزوں میں جن میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا، جن میں اللہ نے اختیار دیا، آپ ان میں کسی سے مدد لے سکتے ہیں، آپ ان کی مدد کیجیے، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اللہ نے اختیار دیا ہے، اور اللہ نے حکم بھی دیا کہ نیکی کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور شر میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، مدد نہ کرو۔ تو اس طریقے سے آپ ان میں مدد لے سکتے جن میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار دیا ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کسی کو اسپتال پہنچا سکتے ہیں، آپ دمام پہنچا سکتے ہیں، آپ ان سے مدد لے لیا۔ کسی کے پاس پیسے ہیں، آپ ان سے قرضہ لے لیا اقامہ بنوانے کے لیے، یا کسی اور ضرورت کے تحت وہ آپ کو دے دیا، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اچھا اس نے کام کیا۔ تو اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ نہیں؟ تو جن چیزوں میں اللہ نے اختیار دیا ان میں آپ کسی سے مدد لینا یہ شرک نہیں کہلاتا۔ جن میں اختیار نہیں دیا، آپ ان سے کہہ بھی آپ مجھے اولاد دے دیجیے، کیا کوئی اولاد دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگو کہ یہ کفر اور شرک ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ جی ہاں، تو جن میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا آپ ان کو پکاریں، پیر فقیروں کو پکاریں جو قبروں کے اندر مدفون ہیں، قبروں کے اندر جو ہے جو دفن کر دیے گئے ان کو آپ پکاریے۔ تو یہ کیا سب کفر اور شرک ہے؟ تو ایسی فرشتوں سے مانگنا کہ فرشتے اولاد دے دیجئے، فرشتے بارش برسا دیجئے، فرشتے جو ہے ہماری بیماری دور کر دیجئے، یا اس طریقے سے اور چیزیں مانگنا جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ نے کسی بندے کو، کسی انسان کو، کسی کو مخلوق کو اختیار نہیں دیا، ان میں مانگنا اللہ تعالیٰ کی خواہش ہوتا ہے۔ یہ ساری گمراہیاں ہیں
جو فرشتوں کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ سب انحراف ہے دین سے اور صحیح منہج اور عقیدے سے انحراف ہے. یہ ساری باتیں جو ان کے تعلق سے جو بیان کی گئی ہیں. کچھ لوگ فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں. جیسے یہودی تھے, جبریل امین سے چڑھتے تھے, وہ لوگ ان سے حسد کرتے تھے, کہتے جبریل امین ہی یہ قرآن لا کر کے اور وحی کا پیغام لا کر کے ان کو دیے ہیں. کن کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بھائی, جبریل امین تو تمام نبیوں کے پاس آتے تھے. حضرت موسیٰ کے پاس بھی تو ہی آتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتے تھے, تمام نبیوں کے پاس جبریل امین آتے تھے. لیکن اتنی عداوت اور دشمنی, کیونکہ ان کا یہ تھا کہ نبی ہمارے خاندان میں سے ہوگا, بنو اسرائیل میں سے ہوگا, لیکن بنو اسماعیل میں سے ہو گئے, اس لیے ان کو عداوت اور نفرت ہوگی, حسد ہو گیا. اس لیے تمام چیزوں کے بارے میں حسد کرنے لگے. جبریل امین جو ان کے نبی, موسیٰ علیہ السلام سب کے نبی, ہمارے بھی نبی ہیں, ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے وہ, جی ہاں, اور ان کی رسالت ختم ہوگی, ان کی شریعت ختم ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہوگی, لیکن ان کو نبی مانتے ہیں ہم. اگر نہیں مانیں گے تو مومن نہیں رہیں گے ہم. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں اور کیا نام ہے, حضرت جبریل علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے, حسد کرتے تھے ان سے, کہتے انہی کے ذریعے سے نبوت ہمارے خاندان میں نہیں آئی, بنو اسرائیل میں وہاں چلی گئی. ابھی وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں, اللہ نے جیسا حکم دیا ویسا انہوں نے کیا, حضرت جبریل امین علیہ السلام نے. تو اس طریقے سے یہ بھی گمراہیاں پائی جاتی ہیں بہت ساری فرشتوں کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رکھے, عقیدہ توحید پر قائم رکھے, ایمان کے تمام ارکان کو اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کے اندر مضبوط اور پیوست کرے, اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے, نبی کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں دین توحید پر قائم رکھے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیر. تو میں نے یہ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے ایمان مفصل اور مجمل, ایمان مجمل ضروری ہر ایک کے لیے. یہ ایمان کہ اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ ان کو پیدا کیا ہے, ان کا جسم میں باقاعدہ ان کا وجود ہے, اتنا ایمان ہر ایک کے لیے ضروری. اور باقی تفصیلات ہیں وہ علماء کے لیے, طلباء کے لیے, پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, ان تفصیلات میں جاننا ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن پہلی بات ایمان مجمل ہر ایک کے لیے ضروری, اس کے بغیر ایمان ہی کسی کا مکمل نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ ہفتے اس کا درس نہیں ہوگا, حج کورس کرائیں گے کیونکہ حج آنے والا ہے, اس کی مناسبت درس ہوگا. اور پھر یہ درس انشاءاللہ میری چھٹی آنے کے بعد ہم پھر دوبارہ اس درس کو جاری کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حفاظ فرمائے, توحید پر قائم رکھے, اور شرک اور خرافات سے, کفر اور نفاق سے, ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.